بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جا رہا ہے، اطمینان سے، سکون سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آواز پہنچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ولا نبوۃ بعدہ، ولا رسول بعدہ، ولا رسالۃ بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ سبحانہ وتعالی: ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی زیادہ قابل احترام عزیز طلبہ کرام، اساتذہ کرام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، میرے خیال سے یہ فقہی مسئلہ ہر کسی کو معلوم ہی ہوتا ہے، شرعی مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں نماز میں پہنچ جائے، مجھے ایسا لگتا ہے قاعدہ اخیرہ کچھ لوگ سمجھے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. عام لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، اور کوئی شخص اتحیات میں بھی آ کر کے اگر شریک ہو جاتا ہے تو شرعی مسئلہ ہے، اسے پوری جماعت کا ثواب ملے گا. پوری جماعت. یہ اور بات ہے، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے والی کے جو فضائل ہیں وہ اور چیز ہے. اب جس طالب علم نے اول حدیث سے لے کر آخر حدیث تک پڑھا ہے اور محنت سے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب اور ہے. لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑی رحمتوں والے ہیں، بڑی وسعت ہے. اگر سچے دل سے اور صدق نیت سے اگر اپنے آپ کو طالب علم بنا لے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. چلو بخاری شریف کا آخری سبق، آخری حدیث، یہ جو ابھی پڑھی گئی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اگر تھوڑی دیر کے لیے طالب علم بننے کی نیت کر لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت پوری بخاری شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کی ذات ہے، نیت آپ کریں، دینا اللہ کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات. تو دور دراز سے لوگ اسی شوق میں آئے بھی ہوں گے. بہت سارے لوگ تو شاید اس لیے آئے ہوں گے، ان کی دلی تمنا تھی کہ میرے بیٹے کی دستار باندھی جائے. یہ دلی تمنا ہوتی. بہت ساری مائیں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں گی کہ میری اولاد کے سر پر عزتوں کی پگڑی کم بدیں گی، اور بہت درد کے ساتھ، چونکہ اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے.
بہت سارے سپوت ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین دعا کرتے رہ گئے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکیں، وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ سکے، لیکن کوئی بات نہیں، انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے کہ وہ یہاں حدیث کا درس پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ درد ہے، ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھی ابا کی تمنا تھی میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، میں اس کے سر پر عزتوں کی دستار دیکھوں گا۔ خوشی ہوتی ہے جب بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ بہت ساری غریب اولاد ہیں، غریب ماں باپ ہیں، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، قاری بنے گا، اسے اسٹیج پر بلایا جائے گا، دستار باندھ، انہیں اور کچھ نہیں پتا، انہیں کلیمتانی حبیبتان کوئی ترجمہ نہیں معلوم، انہوں نے تو گاؤں میں چرچا کیا ہوگا آج میرے بیٹے کی پگڑی بننے والی ہے، پگڑی بننے والی ہے۔ خیر بہرحال میں بہت کمزور دل کا آدمی ہوں، تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، معاف کرنا۔ جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے، یقیناً اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما رہے ہوں گے۔ دور دراز سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری آنکھیں اٹھ اٹھ کر کے دیکھ رہی ہوں گی میرا بیٹا کب اس کے سر پر پگڑی بننے گی۔ اور یہ بات میں آپ لوگوں سے بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ نماز کے بعد کہ یہ پگڑی ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد عرض کروں گا۔ ابھی تو کچھ علمی گفتگو کرنا ہے، میں خود ایک بڑی آزمائش میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے سارے علماء کرام، اساتذہ کرام، مشائخ کرام کے درمیان مجھ جیسے طالب علم کا گفتگو کرنا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لیا، بچپن سے امتحان دینے کی عادت رہی ہے، بچپن سے میرے لیے کوئی ایک آزمائش سے کم نہیں ہے کہ اتنے سارے اکابر کے سامنے میں کوئی درس دوں، کوئی گفتگو کروں، لیکن پھر میں نے سمجھا لے چلو ایک امتحان ہی صحیح، امتحان ہی صحیح، یہ اللہ کی ایک سنت رہی، اللہ آزماتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں کوئی بہت زیادہ علمی گفتگو کروں، بہت زیادہ باریکیاں بیان کروں، نہ وقت ہے اور نہ گنجائش ہے، بڑی موٹی موٹی سیدھی سیدھی بات، یہ میرے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہے، اتنا سا وقت ہے، بس یوں لگائیں بریانی بنی بنائی تیار ہے، اس کے اندر وہ گلاب کا تیل ڈالنا ہے جس کو ہم کیوڑا کہتے ہیں، اور زعفران کا اس میں رنگ ڈالنا ہے، بس سارا کچھ ریڈی ہے سرمایہ۔ اب میں بریانی بناتے نہیں بیٹھوں گا، اور نہ میں یہ کہتے ہوئے بیٹھوں گا کہ بریانی بنائی کیسے جاتی ہے، کتنی محنت سے پڑھا جاتا ہے، وہ دور گزر چکا۔ اب فی الحال میرے سامنے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں فی الحال، تو اب جو حضرات فارغ ہوئے ان کے سامنے میں بیان کروں امام بخاری کے حالات، انہوں نے کتنی محنت سے پڑھا، کیا قربانی ہے، تو دور گزر چکا، وہ آپ حضرات کے اساتذہ نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا، سمجھا دیا ہوگا۔ اور بہت زیادہ نکات بیان کرنے کا، معتزلہ کون تھے، جہمیہ کون تھے، قدریہ کون تھے، کس کے کیا عقائد تھے، میں فی الحال اس وقت اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور نہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش پاتا ہوں، وقت ہوتا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے۔ بہرحال عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، پھر میرا اپنا کہنا ہے بہرحال جس لیے بھی لائے ہیں ان کی نیت وہ جانتے تھے، صحیح علم تو انہی کو تھا یا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں بات کے شارحین نے ایک اندازہ لگایا کہ ہمارا اندازہ ہے شاید اس لیے لائے ہوں گے، یا تو انہوں نے سینہ بسینہ سنا ہوتا، وہ کہے ہوتے امام بخاری کہ بھئی یہ حدیث میں اس لیے لا رہا ہوں، ایک اندازہ ہے۔ آج کا میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھئی امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں۔ اگر یہاں یہ حدیث نہ ہوتی، کتاب الحج ہوتا، تو سارے شراح شارحین اس پر زور لگاتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، جس لیے بھی لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھیے، ان کی کیا منشا ہے، ان کی کیا منشا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ کی منشا کیا ہے، کلیمتان حبیبتان کہنے کا، اللہ کی نبی نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے۔ اب میں حدیث کو اوپر سے تھوڑا سا گفتگو کر لوں، باریکیوں میں نہیں جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص طرز رہا ہے، جب بھی وہ کوئی باب باندھتے ہیں تو اس کے شروع میں کوئی قرآن کی آیت لاتے ہیں، اور پھر اس کے تحت وہ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرمان رسول ہیں وہ اصل میں کلام اللہ کی تفسیر ہیں، اللہ کے کلام کی قرآن کی وہ تفسیر ہیں، اس کی تشریح ہیں۔ تو یہ امام بخاری کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرآن کریم کی آیت لائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں کہ کس مفسر نے کیا کہا، کس محدث نے کیا کہا، کس شارح نے کیا کہا، میں یہ گزارش عرض کرنے آیا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ دل میں بٹھا لیں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، دل کے ترازو پر یہ بوجھ ڈالیں، دل کے ترازو پر یہ بوجھ ڈالیں، وزن ڈالیں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انصاف کا ترازو جس دن اللہ قائم کریں گے، اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کی پگڑیاں اس دن اچھالی جائیں گی، کیوں؟ اس پہلی حدیث کی وجہ سے، اس پہلی حدیث کی وجہ سے۔ طلبہ سمجھ رہے ہوں گے، عوام کے لیے میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں۔ پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے ہی بڑے سے بڑے اعمال ہوں اور کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اگر نیت اچھی ہے، حسن نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو، اللہ بہت بڑا کر کے اس کو دکھائیں گے۔ احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو کر کے دکھائیں گے، بڑا وزنی کر کے اللہ دکھائیں گے۔ اللہ اعمال کو ترازو میں ڈالیں گے، وزن کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا الٹا لے لیں، بہت بڑے سے بڑا عمل کیا، لیکن اگر پہلی والی حدیث پر عمل نہیں ہوا، نیت میں فساد تھا، خرابی تھی، لوگ بڑا عالم کہیں گے، بڑا متقی کہیں گے، بڑا سخی کہیں گے، بڑا شہید کہیں گے، بڑا بہادر کہیں گے، اگر نیت میں فتور آیا، اللہ دل کو پھاڑ کر چیر کر دل کی تہ تک اللہ جاننے والے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ دل کے حالات جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا رینگ رہا ہے اللہ سمجھتے ہیں، کیا حالات، کیا جذبات، کیا ارادے۔ تو بڑی خرابی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ نہ کرے کوئی میل، کوئی ریاکاری کا جذبہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہمارا دل اس بات سے اثر لے، اللہ انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن ظلم نہیں کریں گے۔ دل کا بھید اللہ نکال کے سامنے رکھ دیں گے، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مخلصین کو اللہ الگ کریں گے، ریاکاروں کو اللہ الگ کریں گے، متقین کو اللہ الگ کریں گے، فاسق فاجر کو اللہ الگ کریں گے، اور اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، اور ہر اعمال کا وزن ہوگا۔ پھر ایک علمی اختلاف ہے، علمی گفتگو ہے، بعض بیمار ذہن کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے، تو اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے تھے کہ بعض حضرات کا خیال تھا اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، بھئی اعمال بھی کوئی تولے جانے کی چیز ہے، بول کا بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کوئی چیز صحیح یا غلط، تو کیا اس کو بھی تولا جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے کہا ہے ہم تولیں گے، ہم ترازو قائم کریں گے، ایک ایک بول تولا جائے گا، ایک ایک عمل تولا جائے گا۔ تو ایک علمی گفتگو ہے، یہ آراز کی قبیل سے ہے، تولا تو اسے جاتا ہے جو کوئی چیز ہو، کوئی جسم ہو، کوئی جثہ ہو، تو اب یہ بول کو کیسے تولا جائے گا، اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ تو بغیر کسی کا نام لیے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کر دیے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی بول کو بھی تولا جائے گا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ قول کا بھی اللہ تعالیٰ وزن کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا بول ہو، ترازو میں کبھی کبھی بہت زیادہ وزنی ہوگا، آدمی اس کو ہلکا سمجھے گا لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ آدمی بہت تھوڑا سا بول دیتا ہے، بہت معمولی سا بول دیتا ہے، لیکن ترازو میں وہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے برے اعمال کے اعتبار سے، تو اس کی وہاں پکڑ ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھی اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اب میزان کی جمع موازین ہے، کیوں لائے؟ اصل میں میزان تھا، تعلیل ہوئی، واو قیا سے بدلا میزان ہو گیا۔ پھر میزان موازین جمع کیوں لائے؟ تو علماء نے اس میں کہا ہے کہ شاید اس لیے لائے ہیں کہ بہت سارے ترازو ہوں گے، بعض علماء کی رائے ہے کہ بہت سارے تو نہیں ہوں گے، اس کے اجزاء بہت سارے ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بہرحال وہ اللہ نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، آمنا صدقنا، اللہ ترازو قائم کریں گے، کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اتنا ایمان عقیدہ بنا لے، سارے طلبہ، سارے عوام، ساری مائیں بہنیں عقیدہ بنا لے، اللہ ترازو قائم کریں گے انصاف کا، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور اعمال اس میں تولے جائیں گے، نیکی اس میں رکھی جائے گی۔ اب یہ پھر ایک علمی گفتگو ہے کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا یا نامہ اعمال تولا جائے گا، یہ عمل تولا جائے گا، تینوں اقوال ہیں، اپنی اپنی رائے ہیں۔ بہرحال اعمال تولا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ سب سے ڈراؤنی آیت ہے یہ، سب سے خوفناک آیت، اخفف آیت قرآن میں اللہ نے بیان کی جو آیت بیان کیا ہے، سب سے زیادہ دل کو دہلا دینے والی آیت ہے۔ اگر اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو بندہ خسارے میں چلا گیا، اور اگر اعمال کا وزن بوجھل ہو گیا، وزنی ہو گیا، تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، میں پھر اور آگے بیان کر دوں۔
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. اب یہاں گفتگو کرتے کرتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب بندہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے، بیان کرتے کرتے کچھ اور بات ذہن میں آ گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے لفظ کی تشریح شروع کر دی. ایک لفظ تھا اس کی وضاحت شروع کر دی، جیسے میں نے ابھی لفظ کی وضاحت قاعدہ اخیرہ کی وضاحت شروع کر دیا. باتوں بات آ گئی، قسطاس اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اصل میں جو ہے انصاف کے معنی میں ہے، یہ رومی لینگویج ہے، رومی زبان کا لفظ ہے. پھر یہ عربی میں جب قرآن نازل ہوا تو رومی میں کیوں استعمال ہوا. پھر اس کا جواب دیا بھائی نمک کی کھان میں کوئی بھی چیز آتی ہے وہ تو نمک ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، بہت سارے زبان جو ہے ایک دوسرے میں استعمال ہوتی ہے، بہت سارے اردو کے الفاظ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی کے بہت سارے الفاظ جو ہے اردو میں استعمال ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے. پھر فرمایا وقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. ابھی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے جو تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے بلکہ بہت بڑے تابعین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور قرآن کے مفردات کے بہت بڑے عالم بالاتفاق ان کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے. اور فرمایا اگر یہ قسط ہے، اگر اس کو مجرد میں استعمال کریں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، افعال میں لے آئے مزید فعل میں آئے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. قسط اگر مان لیں اس کو تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، ظلم کے معنی میں ہو جائے گا. قسط مان لیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوگا، استعمال انصاف کے معنی میں ہوگا. بہرحال کل ملا کے خلاصہ یہ ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن انصاف کریں گے، اور ہم تمام حضرات کو اس بات کو دل میں رکھنا چاہیے کہ اپنے دل میں خود ترازو قائم کریں قیامت کے دن قائم کرنے سے پہلے کہ بھئی مجھے اگر تولا جائے گا قیامت کے دن، میرے اعمال کو تولا جائے گا تو کیا میری نیکیاں اس لائق ہیں؟ کیا میری نیکیاں اس لائق ہیں؟ میرے اعمال جو بھی اعمال ہے، نماز روزہ صدقہ تلاوت تہجد تسبیح اچھے برے اعمال، یا اگر گناہوں کا وزن کیا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بندہ اس کا استحضار کرے. یہ اصل بیان کرنے کا مقصد ہے. باقی علمی گفتگو ہیں، علمی باتیں ہیں، نکات ہیں، ماشاءاللہ محدثین مفسرین اساتذہ کرام کرتے رہتے ہیں، لیکن دل کی بات میں، دل کے اندر جو بات اصل ڈالنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمارا دل اثر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر اب تھوڑا راویوں پر بات کر لیتے ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب، ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ بہت بڑے درجے کے محدث تھے، بڑے نیک تھے، ثقہ تھے. حدثنا محمد بن فضیل، ان کے بارے میں کہتے ہیں جتنی بھی حدیث یہ والی آئی ہے انہی سے لوگوں نے روایت نقل کیا ہے. اور عمارہ بن قعقاع یہ بھی بڑے جلیل القدر محدث تھے. حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے جلیل القدر ان کے بارے میں دو باتیں البتہ قابل ذکر ہیں، جو دو باتیں کہنے کو دل کر رہا ہے. خواتین بھی بہت دھیان سے سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں. ان کا اصل نام تھا حریم بن عبداللہ، یہ کوفی ہیں. حریم بن عبداللہ نام تھا. ان کا ایک شاگرد تھا، نوجوان تھا، یوں سمجھے تازہ فارغ ہوا تھا، اس کا کہیں نکاح ہوا تو پڑھنے میں بڑا دلچسپی وہ رکھتا تھا وہ شاگرد طالب علم. تو زیادہ وقت اپنے استاد کے پاس دیا کرتا تھا، زیادہ وقت. تو بیوی سے اکثر اس کا جھگڑا ہوتا تھا، ارے شادی ہوئی ہے تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، کچھ کہنے سننے کے لیے بیٹھا کرو. تو بار بار کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں، اسے حدیث پڑھتا ہوں، سنتا ہوں. بار بار جب درمیان میں وہ حضرت ابو زرعہ کا نام لاتا تو اس کو بہت الجھن ہوتی. ایک دفعہ زیادہ جھگڑا ہو گیا، کہا سنی ہو گئی، تو اس نے غصے میں کہہ دیا ارے کون سے جاہل کے پاس تم جاتے ہو، اسے خود ہی کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا سکھائے گا. حضرت ابو زرعہ کے بارے میں اس طالب علم کی اہلیہ نے کیا کہہ دیا، کس جاہل کے پاس، ان پڑھ کے پاس، اسے خود کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا بتائے گا. اسے بھی غصہ آ گیا، استاد کی توہین. تو اس نے غصے میں کہہ دیا، مشروط بات کہہ دی، ایک بات کہہ دی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب عورتیں ڈرے نہ گھبرائے نہ، لیکن یہ فقہی اور شرعی مسئلہ ہے. اگر بھی طلاق کا مسئلہ تو بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. بہرحال مشروط طلاق اس نے کہہ دی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب باتوں میں بات ہو گئی، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور میاں بیوی کا دماغ جب ٹھکانے لگا تو دونوں کو احساس ہوا. پہلے تو بیوی کو احساس ہوا کہ بھئی میرا جھگڑا ان سے تھا، بدمزاجی ان سے، مجھے ان کے استاد کو نہیں کچھ کہنا چاہیے تھا، غلطی میرے سے ہو گئی. پھر ادھر شوہر کو بھی مطلب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے بھی احساس ہوا کہ یار مجھے بیوی کو کچھ کہنا چاہیے تھا، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، طلاق والی بات کہہ دی. بہر جب سویرا ہوا تو مسئلہ ہوا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب پتہ کیسے چلے؟ حضرت
ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کتنی حدیث، اگر ایک بھی کم حدیث یاد ہوتی تو مسئلہ خراب ہو جاتا، طلاق پڑ جاتی. وہ گھبرائے طالب علم آئے، انہوں نے کہا حضرت جی یہ تو میں نے بڑا جو ہے عجیب کارنامہ کر دیا. بولے کیا گل کھلایا بھائی بتا. تو سارا کارنامہ اس نے بتایا کہ حضرت جی غلطی ہو گئی، ایسا ہوا اور میں نے غصے میں کہہ دیا تھا اگر میرے استاد جی کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے. تو نے بڑے اطمینان سے کہا بیٹا جاؤ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، خوشی زندگی گزارو. مجھے 1,00,000 حدیثیں زبانی ایسی یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے. 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسی یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے. ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے تھے، حدیث کا شغف رکھنے والے، تعلق رکھنے والے. اس زمانے میں اصل میں نا حافظ کہا ہی جاتا تھا جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. ہمارے یہاں حافظ قرآن کو حافظ کہا جاتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو. اس زمانے میں حافظ کی اصطلاح، اچھا اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو قاری کہا جاتا تھا. اصل اصطلاح اس زمانے میں تھی جو حدیث کا 1,00,000 حدیث کا حافظ، اس کو حافظ کہا جاتا تھا. تو 1,00,000 حدیثیں ان کو اس طرح سے یاد تھیں جیسے تمہیں قل اللہ احد یاد، یوں فرمایا. اور دوسری بات بہت زیادہ اہم، ساری زندگی وہ ان کا اوڑھنا بچھونا پڑھنا لکھنا ہی ساری زندگی رہا. آخر وقت میں تھے، سکرات میں تھے، جب موت کا وقت ہوتا ہے. اور مسئلے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث پاک ہے، جس شخص کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث ہے. تو مسئلہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو قریب کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے سامنے ہلکی آواز میں کلمہ پڑھیں، کلمے کی تلقین کریں ہلکی آواز میں. جب ان کا ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو بڑے محدثین جو ان کے شاگرد تھے، محمد بن سلمہ جیسے، منذر بن شازان جیسے بڑے چوٹی کے محدث ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اب استاد جی کو کلمہ کیسے تلقین کریں، استاد جی کو کلمہ اور کرنا بھی ہے اور ادب کا بھی تقاضا ہے، اور کیسے کریں. تو ایک طالب علم کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، محمد بن سلمہ کے. انہوں نے استاد کے کان کے پاس بیٹھ کے یہی والی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس والی حدیث کے جو سند ہے اس کو پڑھنا شروع کیا. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اتنا سند پڑھی اور خاموش ہو گئے اور چپ ہو گئے. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم